السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ محترم ناظرین، محترم سامعین حضرات، محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، لیکن یزید بدبخت کے کچھ حامی بھی، اس کی حمایت کرنے والے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس کلپ میں ہم بہت سارے حوالوں کے ساتھ یزید کا کفر اور یزید پر لعن طعن کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں باتیں سماعت کریں گے۔ آپ اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ اسکرین پر کتابوں کا نام، کتابوں کا سر ورق اور کتابوں کا وہ ورق جہاں سے حوالہ لیا گیا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ آئیے ہم اس گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ یوں تو چاہے کوئی شیعہ ہو یا سنی، مسلم ہو یا غیر مسلم، جس نے بھی تعصب کی عینک اتار کر تاریخ کا مطالعہ کیا، اسے یزید کے مکر و کردار پر کوئی شک نہیں۔ پھر بھی بعض ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے یزید کو بچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اس طرح اپنے حسب و نسب پر شکوک و شبہات کو دعویٰ دیتے رہتے ہیں۔ یزید پر لعنت کا حکم کس جگہ سے ثابت کیا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ پر حملہ کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں یزید کے حکم پر اہل مدینہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کتنے صحابہ کا قتل ہوا اور کتنی صحابیات کی عزتیں پامال کی گئی۔ اس حوالے سے ابن کثیر نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ازراہ ظلم اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا، اللہ اسے خوفزدہ کرے گا اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1147 پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اسکرین پر اردو میں جو کتاب آ رہی ہے اس کا ورق موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی نہیں کہ یزید پر لعنت کی جائے؟ امام احمد ابن حنبل کے مطابق یزید شرابی اور کافر ہے اور اس پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔ اہل سنت کے 4 مسالک ہیں، ان میں سے ایک حنبلی جس کے بانی امام احمد ابن حنبل ہیں، وہ یزید کے متعلق ان کا فتویٰ بہت مشہور ہے اور کئی سنی علماء نے اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی ہے، مثلا علامہ محمود آلوسی بغدادی اور مزید 2 علماء، ان کے حوالے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ برزنجی اور حیثمی ان لوگوں نے بھی نقل کیا کہ امام احمد کے فرزند عبداللہ نے اپنے والد امام احمد سے یزید پر لعنت کرنے کے متعلق پوچھا، جس پر امام احمد نے جواب دیا کہ اس شخص پر کس طرح لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ عبداللہ نے کہا، اللہ کی کتاب میرے سامنے پڑھیے تاکہ میں دیکھوں کہ یزید پر قرآن میں کہاں لعنت کی گئی۔ امام احمد نے آیت کریمہ تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہے، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم ملک کے حاکم ہو جاؤ تو ملک میں فساد مچانے اور قطع رحمی کرنے لگو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ پھر امام احمد نے کہا کہ کیا اس یعنی قتل سے حسین سے زیادہ بھی کوئی بڑا فساد ہو سکتا ہے؟ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 7 پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بھی
امام احمد کے اس فتوے کا ذکر ایک دوسرے حوالے سے کیا ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قاضی ابو یعلا نے اپنی کتاب المعتمد میں صالح بن احمد بن حنبل سے بیان نقل کیا کہ صالح کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابا نے فرمایا کہ بیٹے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے کیا اس کے لیے یزید بن معاویہ سے محبت رکھنے کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اس شخص پر کس طرح لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ نے لعنت کی ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ نے اپنی کتاب میں کس جگہ یزید پر لعنت کی ہے؟ امام احمد نے آیت تلاوت فرمائی اور ترجمہ بھی اس کا بھی آپ لوگوں کو سنایا گیا۔ پھر تم میں سے یہ بھی توقع ہے اگر تم ملک کے حاکم ہو جاؤ تو ملک میں فساد مچانے اور قطع رحمی کرنے لگو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر انہیں بہرا اور اندھا بھی کر دیا۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 326 آیت نمبر 22 اور 23 میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک کی سورت نمبر 47 میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسکرین پر انشاءاللہ تفسیر مظہری کا اسکین بھی آ رہا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک کے مطابق یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ نامور شافعی عالم دین شیخ سلیمان بن محمد بن عمر لکھتے ہیں کہ لعنت کرنے کے متعلق امام احمد کے اقوال موجود ہے، اور یہی صورتحال امام مالک اور ابو حنیفہ کی بھی ہے، اور ہمارے امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے، اور البکری کا قول بھی یہی ہے۔ البکری کے بعض اتباع کرنے والوں نے کہا ہے کہ اللہ یزید کی بے عزتی میں اضافہ کرے اور اسے جہنم کے نچلے ترین طبقے میں پر رکھے۔ علامہ محمود آلوسی کے مطابق یزید کافر ہے اور اس پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر روح المعانی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 73 اور آیت وہی ہے۔ فرماتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جو میرے ذہن پر حاوی ہے کہ یزید خبیث نے رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، میرے مطابق یزید جیسے شخص پر لعنت کرنا جائز ہے، حالانکہ انسان یزید جیسے فاسق کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور برا ہر اس نے کبھی توبہ نہ کی، اور برا اس شخص کا کہ اس نے کبھی توبہ نہ کی اور اس کی توبہ کرنے کے امکانات اس کے ایمان کے امکانات سے بھی کم ہیں۔ یزید کے ساتھ ابن زیاد، ابن سعد اور اس کی جماعت کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ تحقیق اللہ کی لعنت ان تمام لوگوں پر، ان کے دوستوں پر، ان کے مددگاروں پر اور ان کی جماعت پر قیامت تک، اور اس وقت تک جب تک کہ ایک آنکھ بھی ابو عبداللہ الحسین کے لیے آنسو بہاتی رہے۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 72 پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مطابق بھی یزید شرابی اور کافر ہے، اور یزید پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے اور بھی آپ دیکھیں، شافعی مذہب کے امام ابن علی بن عماد الدین کے مطابق یزید پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے امام سعد الدین تفتازانی کے مطابق یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، انہوں نے خود بھی یزید پر لعنت کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی خود یزید پر لعنت کی ہے۔ قاضی شوقانی جو کہ مسلک اہل حدیث میں بڑا مقام رکھتا ہے، تو قاضی شوقانی نے بھی یزید پر لعنت کی ہے۔ میں تو بلکہ اس کا حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ قاضی شوقانی جو مسلک اہل حدیث میں اعلیٰ مقام پر ہیں، ان علماء میں سے جنہوں نے خود یزید پر لعنت کی ہے، اپنی مشہور کتاب نیل الاوتار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 291 پر انہوں نے لکھا ہے کہ شرابی جس نے پاک شریعت کی توہین کی، یعنی یزید بن معاویہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ حنفی امام ملا علی قاری کے مطابق یزید پر لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ امام ابن جوزی کے مطابق یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے الخلال ابو بکر عبدالعزیز قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو الحسین کے مطابق یزید پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔ عمرو بن بحر الجحاظ کے مطابق یزید ملعون
ہے اس پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔ حنفی امام احمد بن سلیمان بن کمال کے مطابق یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ امام قوام الدین صفاری کے مطابق یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن یوسف کے مطابق یزید کافر ہے۔ شافعی امام ابو البرکات دمشقی نے خود یزید پر لعنت کی ہے۔ امام ابو بکر جساس رازی کی نظر میں بھی یزید لعین مردود ہے۔ اب یہاں پر ابن حجر عسقلانی جو امام ہیں ان کے نزدیک بھی یزید سے محبت اور اس کی ثنا سوائے فاسد العقیدہ شخصوں کے کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید کی صفات ہی ایسی تھی کہ اس سے محبت کرنے والے سلب الایمان ہونے کے لائق ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام ابن حجر عسقلانی یہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ امام ذہبی کی نظر میں یزید شرابی، ناصبی اور قاتل حسین ہے۔ بلکہ یزید امام ابن کثیر کی نظر میں بھی کیسا ہے آپ سنیں۔ یہ اہل سنت کے وہ امام جن کی تفسیر قرآن کو اکثر لوگ اول نمبر پر اہمیت دیتے ہیں اور جو خود ناصبیت کے قریب تھے، یعنی امام حافظ ابن کثیر دمشقی روایت ہے کہ یزید گانے بجانے کے آلے، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، شکار کرنے، غلام اور لونڈیاں بنانے، کتے پالنے، مینڈوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا، اور ہر صبح کو مخمور ہوتا تھا اور وہ زین دار گھوڑے پر بندروں کو زین سے باندھ دیتا تھا اور وہ اسے چلاتا اور بندروں کو سونے کی ٹوپی پہناتا، اور یہی حال غلاموں کا تھا، اور گھوڑ دوڑ کراتا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا غم کرتا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1160 پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں یزید شرابی، فاسق اور قاتل حسین ہے۔ یزید کے والد معاویہ خود فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت تھا اور اس کے اندر اس طرح سے بہت ساری بدبختی بھری ہوئی تھی۔